ماسکو زیر زمین ریلوے کا خوبصورت، صاف ستھرا اور تاریخی نظام۔ مقدس میٹرو سروس نے جرمنوں کے حملوں سے بوڑھوں اور بچوں کو بچا لیا۔ نوجوان کمیونسٹ لیگ کے ہوٹل مشرق میں ہمارا قیام جاری ہے اور حسب معمول ہم صبح سویرے ناشتہ کر کے ہوٹل کی لابی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہماری گائیڈ آ جاتی ہے اور بس بھی۔ آج ہمیں بتایا گیا کہ ماسکو کو اپنی زیر زمین ریلوے پر بھی ناز ہے۔ ہمیں ایک میٹرو اسٹیشن پر لے جایا گیا۔ حرکت پذیر زینوں کی مدد سے ہم دور نیچے زیر زمین ریلوے اسٹیشن تک پہنچے۔ یکایک ہمارے دائیں جانب ٹرین نمودار ہوئی۔ رش بہت زیادہ تھا، لیکن ٹرین، میٹرو اسٹیشن، سیڑھیوں، ہر جگہ صفائی، روشنی اور گرمی کا معقول نظام تھا۔ اناؤنسمنٹ ہوئی، ٹرین پلیٹ فارم پر رک گئی۔ لوگوں نے پہلے تو اندر سے باہر آنے والے مسافروں کو اجازت دی، پھر پلیٹ فارم پر کھڑے مسافر گاڑی میں داخل ہو گئے۔ احتیاط کیجیے، دروازے بند ہو رہے ہیں، اگلا اسٹیشن امن ہے۔ گاڑی میں اعلان ہوا، دروازے بند ہوئے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ ہمیں چند ایک میٹرو اسٹیشن دکھائے گئے۔ ہر اسٹیشن ایک خاص قسم کی تعمیراتی خوبصورتی اور ڈیزائن سے مالا مال تھا۔ نام کے حساب سے مجسمے، آرٹ کے نمونے اور تصاویر بنائی گئی تھیں۔ شاید 3-4 روٹس پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ ریلوے ٹریک اوپر نیچے ایک دوسرے کو کراس کر رہے تھے۔ ہر 90 سیکنڈز میں نئی ٹرین آ جاتی اور چند سیکنڈز میں مسافروں کو لے کر روانہ ہو جاتی۔ 1935 میں 11 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن سے شروع ہونے والا یہ زیر زمین ریلوے کا نظام بخوبی کام کر رہا تھا اور ماسکو میں سب سے بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ زندگی میں پہلا ایسا زیر زمین ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھا۔ بے اختیار جی چاہا کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام ہو۔ 1975 میں ہمارے دل میں اٹھنے والی یہ نیک خواہش تھی۔ آج آدھی صدی گزرنے کو ہے، ہماری آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، لیکن کوئی معقول نظام قائم نہیں کیا گیا۔ البتہ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے کم از کم سڑکوں کا ایک معقول نظام اور اندرون شہر میٹرو بس وغیرہ کا ایک صاف ستھرا نظام ضرور قائم کیا ہے۔ زندگی گزرتی رہی اور 11 کلومیٹر لائن پر زیر زمین 13 اسٹیشن سے شروع ہونے والی اس تاریخی میٹرو سروس میں ہم نے کئی دفعہ سفر کیا۔ میں اس کے بعد کئی دفعہ ماسکو گیا اور شاید سینکڑوں دفعہ اس آرام دہ برق رفتار سفر سے لطف اندوز ہوا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نظام میں ترقی ہوتی گئی اور آج یہ دنیا کی 5ویں لمبی ترین زیر زمین ریلوے لائن ہے۔ مرکزی نظام کے 250 ریلوے اسٹیشن ہیں، جبکہ اضافی میٹرو سینٹرل سرکل، ماسکو سینٹرل ڈائمیٹرز اور ماسکو مونوریل کے نظام کو ملا کر دیکھیں تو شاید 290 ریلوے اسٹیشن سے بھی زیادہ ہوں گے۔ آج 15 بڑے ریلوے روٹس پر مبنی ریلوے لائن کی لمبائی 440 کلومیٹر ہے۔ چین کو چھوڑ کر ماسکو میٹرو دنیا کی لمبی ترین ریلوے لائن ہے اور روزانہ 70 لاکھ مسافر اس نظام سے سفر کرتے ہیں۔ 26 دسمبر 2014 کے دن اس نظام سے 97 لاکھ مسافروں نے سفر کیا۔ زیر زمین ٹرینوں میں تمام مسافروں کے لیے وائی فائی کا نظام مفت میسر ہے۔ 15 لائنیں چونکہ اوپر نیچے ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اس لیے ماسکو میٹرو میں انتہائی گہرائی پر بھی کئی ریلوے اسٹیشن ہیں۔ یہ شہریوں کو اپنی سروس صبح 5:30 بجے دینا شروع کرتی ہے اور رات کے 1 بجے آخری ٹرین روانہ ہوتی ہے۔ اس ریلوے کا سب سے گہرا حصہ 75 میٹر ہے، یعنی تقریباً 25 منزلہ عمارت کی اونچائی جتنی گہرائی میں ریلوے ٹرینز ہر 90 سیکنڈ پر ہر اسٹیشن تک بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس نظام سے میں نے اپنی زندگی میں کئی بار لطف اٹھایا، لیکن مجھے اس کا چہرہ تب مقدس لگا جب ہماری گائیڈ نے بتایا کہ جب نازی جرمنی نے ماسکو کو 3 طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اور ماسکو کے نواح میں جرمن افواج دن رات گولہ باری کر رہی تھی اور ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے، تو اس وقت جب سب عورتیں اور مرد جرمنوں سے لڑ رہے تھے، تب ہمارے بچوں، بوڑھوں اور مریضوں کو اس زیر زمین ریلوے نے محفوظ رکھا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم جرمنوں سے بے فکر ہو کر ٹکرا جائیں۔ تب میں سوچنے لگا، کچھ مقام اور نظام قوموں کی زندگی میں امر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ لاہور کو ستمبر 65 کی جنگ میں بھارتی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے 60 کلومیٹر BRB نہر، جسے بنایا تو مغلوں نے تھا لیکن اس کی تعمیر تو 1861 میں انگریزوں نے کی۔ تب یہ نہر ہمارے لیے مقدس ہو گئی جب اس نے لاہور کے شہریوں کو دشمن کے اولین حملوں سے بچاتے ہوئے اپنے اولین شہیدوں کا